یشوع پہلا باب۔ اور خداوند کے بندہ موسیٰ کی وفات کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند نے اس کے خادم نون کے بیٹے یشوع سے کہا، میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے، سو اب تو اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس یردن کے پار اس ملک میں جا جسے میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں۔ جس جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے، اس کو جیسا میں نے موسیٰ سے کہا میں نے تم کو دیا ہے، بیابان اور اس لبنان سے لے کر بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک، ہیتیوں کا سارا ملک، اور مغرب کی طرف بڑے سمندر تک تمہاری حد ہوگی۔ تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا۔ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا۔ میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا۔ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی۔ تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کر اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا۔ اسے نہ داہنے ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ تب یشوع نے لوگوں کے منصبداروں کو حکم دیا کہ تم لشکر کے بیچ سے ہو کر گزرو، اور لوگوں کو یہ حکم دو کہ تم اپنے اپنے لیے زاد راہ تیار کر لو، کیونکہ 3 دن کے اندر تم کو اس یردن کے پار ہو کر اس ملک پر قبضہ کرنے کو جانا ہے جسے خداوند تمہارا خدا تم کو دیتا ہے، تاکہ تم اس کے مالک ہو جاؤ۔ اور بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے نصف قبیلہ سے یشوع نے یہ کہا کہ اس بات کو جس کا حکم خداوند کے بندہ موسیٰ نے تم کو دیا یاد رکھنا کہ خداوند تمہارا خدا تم کو آرام بخشتا ہے، اور وہ یہ ملک تم کو دے گا۔ تمہاری بیویاں اور تمہارے بال بچے اور چوپائے اسی ملک میں جسے موسیٰ نے یردن کے اس پار تم کو دیا ہے رہیں، پر تم سب جتنے بہادر اور سورما ہو، مسلح ہو کر اپنے بھائیوں کے آگے آگے پار جاؤ اور ان کی مدد کرو، جب تک خداوند تمہارے بھائیوں کو تمہاری طرح آرام نہ بخشے، اور وہ اس ملک پر جسے خداوند تمہارا خدا ان کو دیتا ہے قبضہ نہ کر لیں۔ بعد میں تم اپنی ملکیت کے ملک میں لوٹنا جسے خداوند کے بندہ موسیٰ نے یردن کے اس پار مشرق کی طرف تم کو دیا ہے، اور اس کے مالک ہونا۔ اور انہوں نے یشوع کو جواب دیا کہ جس جس بات کا تو نے ہم کو حکم دیا ہے ہم وہ سب کریں گے، اور جہاں جہاں تو ہم کو بھیجے وہاں ہم جائیں گے، جیسے ہم سب امور میں موسیٰ کی بات سنتے تھے ویسے ہی تیری سنیں گے۔ فقط اتنا ہو کہ خداوند تیرا خدا جس طرح موسیٰ کے ساتھ رہتا تھا تیرے ساتھ بھی رہے۔ جو کوئی تیرے حکم کی مخالفت کرے اور سب معاملوں میں جن کی تو تاکید کرے تیری بات نہ مانے، وہ جان سے مارا جائے۔ تو فقط مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ۔ یشوع دوسرا باب۔
تب نون کے بیٹے یشو نے شیتیم سے 2 مردوں کو چپکے سے جاسوس کے طور پر بھیجا اور ان سے کہا کہ جا کر اس ملک کو اور یرہو کو دیکھو بھالو۔ چنانچہ وہ روانہ ہوئے اور ایک کسبی کے گھر میں جس کا نام راہب تھا آئے اور وہیں سوئے۔ اور یرہو کے بادشاہ کو خبر ملی کہ دیکھ، آج کی رات بنی اسرائیل میں سے چند آدمی اس ملک کی جاسوسی کرنے کو یہاں آئے ہیں۔ اور یرہو کے بادشاہ نے راہب کو کہلا بھیجا کہ ان لوگوں کو جو تیرے پاس آئے اور تیرے گھر میں داخل ہوئے ہیں نکال لا، اس لیے کہ وہ اس سارے ملک کی جاسوسی کرنے کو آئے ہیں۔ تب اس عورت نے ان دونوں مردوں کو لے کر اور ان کو چھپا کر یوں کہہ دیا کہ وہ مرد میرے پاس آئے تو تھے، پر مجھے معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں کے تھے۔ اور پھاٹک بند ہونے کے وقت کے قریب جب اندھیرا ہو گیا وہ مرد چل دیے، اور میں نہیں جانتی ہوں کہ وہ کہاں گئے۔ سو جلد ان کا پیچھا کرو، کیونکہ تم ضرور ان کو جالو گے۔ لیکن اس نے ان کو اپنی چھت پر چڑھا کر سن کی لکڑیوں کے نیچے جو چھت پر ترتیب سے دھری تھیں چھپا دیا تھا۔ اور یہ لوگ یردن کے راستہ پر پایابوں تک ان کے پیچھے گئے، اور جو ہی ان کا پیچھا کرنے والے پھاٹک سے نکلے انہوں نے پھاٹک بند کر لیا۔ تب راہب چھت پر ان مردوں کے لیٹ جانے سے پہلے ان کے پاس گئی اور ان سے یوں کہنے لگی کہ مجھے یقین ہے کہ خداوند نے یہ ملک تم کو دیا ہے، اور تمہارا روب ہم لوگوں پر چھا گیا ہے، اور اس ملک کے سب باشندے تمہارے آگے گھلے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے سن لیا ہے کہ جب تم مصر سے نکلے تو خداوند نے تمہارے آگے بحیرہ کلزم کے پانی کو سکھا دیا، اور تم نے اموریوں کے دونوں بادشاہوں سیون اور اوج سے جو یردن کے اس پار تھے اور جن کو تم نے بالکل ہلاک کر ڈالا کیا کیا کیا، یہ سب کچھ سنتے ہی ہمارے دل پگھل گئے، اور تمہارے باعث پھر کسی شخص میں جان باقی نہ رہی، کیونکہ خداوند تمہارا خدا ہی اوپر آسمان کا اور نیچے زمین کا خدا ہے۔ سو اب میں تمہاری منت کرتی ہوں کہ مجھ سے خداوند کی قسم کھاؤ کہ چونکہ میں نے تم پر مہربانی کی ہے، تم بھی میرے باپ کے گھرانے پر مہربانی کرو گے، اور مجھے کوئی سچا نشان دو کہ تم میرے باپ اور ماں اور بھائیوں اور بہنوں کو اور جو کچھ ان کا ہے سب کو سلامت بچا لو گے، اور ہماری جانوں کو موت سے محفوظ رکھو گے۔ ان مردوں نے اس سے کہا کہ ہماری جان تمہاری جان کی کفیل ہو گئی، بشرطہ کہ تم ہمارے اس کام کا ذکر نہ کر دو، اور ایسا ہوگا کہ جب خداوند اس ملک کو ہمارے قبضہ میں کر دے گا تو ہم تیرے ساتھ مہربانی اور وفاداری سے پیش آئیں گے۔ تب اس عورت نے ان کو کھڑکی کے راستہ رسی سے نیچے اتار دیا، کیونکہ اس کا گھر شہر کی دیوار پر بنا ہوا تھا اور وہ دیوار پر رہتی تھی۔ اور اس نے ان سے کہا کہ پہاڑ کو چل دو، تانا ہو کے پیچھا کرنے والے تم کو مل جائیں، اور 3 دن تک وہیں چھپے رہنا جب تک پیچھا کرنے والے لوٹ نہ آئیں، اس کے بعد اپنا راستہ لینا۔ تب ان مردوں نے اس سے کہا کہ ہم تو اس قسم کی طرف سے جو تو نے ہم کو کھلائی ہے بے الزام رہیں گے۔ سو دیکھ، جب ہم اس ملک میں آئیں تو سرخ رنگ کے سوت کی اس ڈوری کو اس کھڑکی میں جس سے تو نے ہم کو نیچے اتارا ہے باندھ دینا، اور اپنے باپ اور ماں اور بھائیوں بلکہ اپنے باپ کے سارے گھرانے کو اپنے پاس گھر میں جمع کر رکھنا۔ پھر جو کوئی تیرے گھر کے دروازوں سے نکل کر گلی میں جائے اس کا خون اسی کے سر پر ہوگا، اور ہم بے گناہ ٹھہریں گے۔ اور جو کوئی تیرے ساتھ گھر میں ہوگا اس پر اگر کسی کا ہاتھ چلے
تو اس کا خون ہمارے سر پر ہوگا، اور اگر تو ہمارے اس کام کا ذکر کر دے تو ہم اس قسم کی طرف سے جو تو نے ہم کو کھلائی ہے بے الزام ہو جائیں گے۔ اس نے کہا، جیسا تم کہتے ہو ویسا ہی ہو۔ سو اس نے ان کو روانہ کیا اور وہ چل دیے۔ تب اس نے سرخ رنگ کی وہ ڈوری کھڑکی میں باندھ دی، اور وہ جا کر پہاڑ پر پہنچے اور 3 دن تک وہیں ٹھہرے رہے، جب تک ان کا پیچھا کرنے والے لوٹ نہ آئے۔ اور ان پیچھا کرنے والوں نے ان کو سارے راستے ڈھونڈا پر کہیں نہ پایا۔ پھر یہ دونوں مرد لوٹے اور پہاڑ سے اتر کر پار گئے، اور نون کے بیٹے یشو کے پاس جا کر سب کچھ جو ان پر گزرا تھا اسے بتایا۔ اور انہوں نے یشو سے کہا کہ یقیناً خداوند نے وہ سارا ملک ہمارے قبضہ میں کر دیا ہے، کیونکہ اس ملک کے سب باشندے ہمارے آگے گھلے جا رہے ہیں۔ یشو تیسرا باب۔ تب یشو صبح سویرے اٹھا، اور وہ اور سب بنی اسرائیل شیطم سے کوچ کر کے یردن پار آئے، اور پار اترنے سے پہلے وہیں ٹکے۔ اور 3 دن کے بعد منصبدار لشکر کے بیچ سے ہو کر گزرے، اور انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ جب تم خداوند اپنے خدا کے عہد کے صندوق کو دیکھو اور کاہن اور لاوی اسے اٹھائے ہوئے ہوں، تو تم اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلنا، لیکن تمہارے اور اس کے درمیان پامائش کر کے قریب 2000 ہاتھ کا فاصلہ رہے، اس کے نزدیک نہ جانا، تاکہ تم کو معلوم ہو کہ کس راستہ تم کو چلنا ہے، کیونکہ تم اب تک اس راہ سے کبھی نہیں گزرے۔ اور یشو نے لوگوں سے کہا، تم اپنے آپ کو مقدس کرو، کیونکہ کل کے دن خداوند تمہارے درمیان عجیب و غریب کام کرے گا۔ پھر یشو نے کاہنوں سے کہا کہ تم عہد کے صندوق کو لے کر لوگوں کے آگے آگے پار اترو۔ چنانچہ وہ عہد کے صندوق کو لے کر لوگوں کے آگے آگے چلے۔ اور خداوند نے یشو سے کہا، آج کے دن سے میں تجھے سب اسرائیل کے سامنے سرفراز کرنا شروع کروں گا، تاکہ وہ جان لیں کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ رہا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا۔ اور تو ان کاہنوں کو جو عہد کے صندوق کو اٹھائیں یہ حکم دینا کہ جب تم یردن کے پانی کے کنارے پہنچو تو یردن میں کھڑے رہنا۔ اور یشو نے بنی اسرائیل سے کہا کہ پاس آ کر خداوند اپنے خدا کی باتیں سنو۔ اور یشو کہنے لگا کہ اس سے تم جان لو گے کہ زندہ خدا تمہارے درمیان ہے، اور وہی ضرور کنانیوں اور ہیتیوں اور حویوں اور فریزیوں اور جرجاسیوں اور اموریوں اور یبوسیوں کو تمہارے آگے سے دفع کرے گا۔ دیکھو، ساری زمین کے مالک کے عہد کا صندوق تمہارے آگے آگے یردن میں جانے کو ہے۔ سو اب تم ہر قبیلہ پیچھے 1 آدمی کے حساب سے 12 آدمی اسرائیل کے قبیلوں میں سے چن لو، اور جب یردن کے پانی میں ان کاہنوں کے پاؤں کے تلوے ٹک جائیں جو خداوند یعنی ساری دنیا کے مالک کے عہد کا صندوق اٹھاتے ہیں، تو یردن کا پانی یعنی وہ پانی جو اوپر سے بہتا ہوا نیچے آتا ہے تھم جائے گا، اور اس کا ڈھیر لگ جائے گا۔ اور جب لوگوں نے یردن کے پار جانے کو اپنے ڈیروں سے کوچ کیا، اور وہ کاہن جو عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے تھے لوگوں کے آگے آگے ہو لیے، اور جب عہد کے صندوق کے اٹھانے والے یردن پر پہنچے، اور ان کاہنوں کے پاؤں جو صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے کنارے کے پانی میں ڈوب گئے، کیونکہ فصل کے تمام ایام میں یردن کا پانی چاروں طرف اپنے کناروں سے اوپر چڑھ کر بہا کرتا ہے۔ سو جو پانی اوپر سے آتا تھا وہ خوب دور ادوم کے پاس جو زرتان کے برابر ایک شہر ہے رک کر ایک ڈھیر ہو گیا، اور وہ پانی جو میدان کے دریا یعنی دریائے شور کی طرف
بہ کر گیا تھا بالکل الگ ہو گیا، اور لوگ عین یرہو کے مقابل پار اترے، اور وہ کاہن جو خداوند کے عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے تھے یردن کے بیچ میں سوکھی زمین پر کھڑے رہے، اور سب اسرائیل خشک زمین پر ہو کر گزرے، یہاں تک کہ ساری قوم صاف یردن کے پار ہو گئی۔ یشوع چوتھا باب۔ اور جب ساری قوم یردن کے پار ہو گئی تو خداوند نے یشوع سے کہا کہ قبیلہ پیچھے ایک آدمی کے حساب سے 12 آدمی لوگوں میں سے چن لو، اور ان کو حکم دو کہ تم یردن کے بیچ میں سے جہاں کاہنوں کے پاؤں جمے ہوئے تھے 12 پتھر لو، اور ان کو اپنے ساتھ لے جا کر اس منزل پر جہاں تم آج کی رات ٹکو گے رکھ دینا۔ تب یشوع نے ان 12 آدمیوں کو، جن کو اس نے بنی اسرائیل میں سے قبیلہ پیچھے ایک آدمی کے حساب سے تیار کر رکھا تھا، بلایا، اور یشوع نے ان سے کہا، تم خداوند اپنے خدا کے عہد کے صندوق کے آگے آگے یردن کے بیچ میں جاؤ، اور تم میں سے ہر ایک شخص بنی اسرائیل کے قبیلوں کے شمار کے مطابق ایک ایک پتھر اپنے اپنے کندھے پر اٹھا لے، تاکہ یہ تمہارے درمیان ایک نشان ہو، اور جب تمہاری اولاد آئندہ زمانہ میں تم سے پوچھے کہ ان پتھروں سے تمہارا مطلب کیا ہے، تو تم ان کو جواب دینا کہ یردن کا پانی خداوند کے عہد کے صندوق کے آگے 2 حصے ہو گیا تھا، کیونکہ جب وہ یردن پار آ رہا تھا تب یردن کا پانی 2 حصے ہو گیا۔ یوں یہ پتھر ہمیشہ کے لیے بنی اسرائیل کے واسطے یادگار ٹھہریں گے۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے یشوع کے حکم کے مطابق کیا، اور جیسا خداوند نے یشوع سے کہا تھا، انہوں نے بنی اسرائیل کے قبیلوں کے شمار کے مطابق یردن کے بیچ میں سے 12 پتھر اٹھا لیے، اور ان کو اٹھا کر اپنے ساتھ اس جگہ لے گئے جہاں وہ ٹکے، اور وہیں ان کو رکھ دیا۔ اور یشوع نے یردن کے بیچ میں اس جگہ جہاں عہد کے صندوق کے اٹھانے والے کاہنوں نے پاؤں جمائے تھے 12 پتھر نصب کیے، چنانچہ وہ آج کے دن تک وہیں ہیں، کیونکہ وہ کاہن جو صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے یردن کے بیچ ہی میں کھڑے رہے جب تک ان سب باتوں کے مطابق جن کا حکم موسیٰ نے یشوع کو دیا تھا ہر ایک بات پوری نہ ہو چکی، جسے لوگوں کو بتانے کا حکم خداوند نے یشوع کو کیا تھا۔ اور لوگوں نے جلدی کی اور پار اترے، اور ایسا ہوا کہ جب سب لوگ صاف پار ہو گئے تو خداوند کا صندوق اور کاہن بھی لوگوں کے روبرو پار ہوئے، اور بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلے کے لوگ موسیٰ کے کہنے کے مطابق ہتھیار باندھے ہوئے بنی اسرائیل کے پار گئے، یعنی قریب 40,000 آدمی لڑائی کے لیے تیار اور مسلح خداوند کے حضور پار ہو کر یرہو کے میدانوں میں پہنچے تاکہ جنگ کریں۔ اس دن خداوند نے سب اسرائیلیوں کے سامنے یشوع کو سرفراز کیا، اور جیسے وہ موسیٰ سے ڈرتے تھے ویسے ہی اس سے اس کی زندگی بھر ڈرتے رہے۔ اور خداوند نے یشوع سے کہا کہ ان کاہنوں کو جو عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے ہیں حکم کر کے وہ یردن میں سے نکل آئیں۔ چنانچہ یشوع نے کاہنوں کو حکم دیا کہ یردن میں سے نکل آؤ، اور جب وہ کاہن جو خداوند کے عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے تھے یردن کے بیچ میں سے نکل آئے، اور ان کے پاؤں کے تلوے خشکی پر آ ٹکے، تو یردن کا پانی پھر اپنی جگہ پر آ گیا اور پہلے کی طرح اپنے سب کناروں پر بہنے لگا۔ اور لوگ پہلے مہینے کی 10ویں تاریخ کو یردن میں سے نکل کر یرہو کی مشرقی سرحد پر جلجال میں خیمہ زن ہوئے، اور یشوع نے ان 12 پتھروں کو
جن کو انہوں نے یردن میں سے لیا تھا، جلجال میں نصب کیا۔ اور اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ جب تمہارے لڑکے آئندہ زمانہ میں اپنے اپنے باپ دادا سے پوچھیں کہ ان پتھروں کا مطلب کیا ہے، تو تم اپنے لڑکوں کو یہی بتانا کہ اسرائیلی خشکی خشکی ہو کر اس یردن کے پار آئے تھے، کیونکہ خداوند تمہارے خدا نے جب تک تم پار نہ ہو گئے یردن کے پانی کو تمہارے سامنے سے ہٹا کر سکھا دیا، جیسا خداوند تمہارے خدا نے بحر کلزم سے کیا کہ اسے ہمارے سامنے سے ہٹا کر سکھا دیا جب تک ہم پار نہ ہو گئے، تاکہ زمین کی سب قومیں جان لیں کہ خداوند کا ہاتھ قوی ہے، اور وہ خداوند تمہارے خدا سے ہمیشہ ڈرتی رہیں۔